رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے، تمام مسلمانوں کو معلوم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے گھر میں۔ 3 صحابی آتے ہیں اور آ کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوچھتے ہیں، آپ کی عبادت کا کیا معمول ہے؟ آپ نفلی روزہ کب رکھتے ہیں، کب چھوڑتے ہیں، کتنے رکھتے ہیں مہینے میں، سال میں؟ ہمیشہ رکھتے ہیں، یہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ رات کی عبادت کا معمول بتائیے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنا سوتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں؟ باقی بیوی بچوں کا تو معلوم ہی تھا کہ آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ تو ایک کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے ایڈوانس میں سب کچھ معاف فرمایا ہوا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو معاف ہے، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ ساری رات کا اکثر حصہ، قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عبادت سے یہ کہہ کر محتاط کیا، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرنے والے، راتوں کا اکثر حصہ قیام میں گزارنے والے۔ آپ کو تو ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے کچھ بھی، اس کے باوجود آپ راتوں کو اتنا قیام کرتے ہیں، تو ہمیں تو آپ سے بھی بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے تو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم نے تو حساب دینا ہے، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ چلے آج کے بعد میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی رات کو نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سو لیتے ہیں تو ہمیں تو وہ بھی نہیں سونا چاہیے، اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ گناہ گار ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں، کبھی تقریباً پورا مہینہ ہی، جیسے شعبان کا پورا تقریباً کچھ دن چھوڑ کے سارا مہینہ ہی روزے میں گزار دیتے ہیں، اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی رکھ لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی بتایا کہ آپ روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے روزے رکھتے جاتے ہیں، نفلی روزے پے در پے، ایسے لگتا ہے کہ آپ زندگی میں ہمیشہ رکھتے ہی جائیں گے، اتنے دن ہو گئے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اب آپ نے چھوڑ دی ہیں، دوبارہ رکھیں گے، تو رکھتے بھی ہیں نفلی روزے، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اس صحابی نے جوش میں آ کر، آپ اندازہ کریں دونوں شرطیں پوری ہیں، ایمان بھی ہے، صحابہ کے ایمان میں کوئی شبہ ہو سکتا، اخلاص نیت بھی ہے کہ اس کی گواہی اللہ نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ان کے دل اخلاص سے بھرپور ہیں، تقوی سے بھرپور ہیں، اخلاص بھی بھرپور موجود ہے۔ اور عمل کیسے تہجد، قیام اللیل، وہ ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ اتنے عظیم الشان عمل ہیں۔ یہ رات کی عبادت فرمایا نبوت کے لیے لازم ہے، نبوت ایک بوجھ ہے، ایک مشقت ہے، اس بوجھ کو اٹھانا ہے تو اس کے لیے تہجد پڑھنا لازم ہے۔ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اور اللہ رب العزت کے سب سے فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین نماز وہ رات کی نماز، اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اتنی عظیم الشان یہ عبادت ہے۔ اور دوسری طرف روزہ، اس نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ سے پوچھا ہی نہیں جانا کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کے باوجود آپ روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ رکھنے چاہیے۔ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اچھی نیت سے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں، آپ سے پوچھ ہی نہیں ہونی، ہم گناہ گار ہیں تو میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اکیلا رہوں گا تاکہ بیوی بچوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑوں، نہ کمانے کی فکر ہو زیادہ، نہ بیوی بچوں کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کے میں عبادت سے دور ہو جاؤں، تو میں ساری زندگی اکیلا رہ کر عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ساری بات کہہ سنائی۔ اس طرح آپ کے 3 صحابی آئے تھے، آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا، اور ان جذبات کا اظہار کر کے گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع کیا، مسجد میں بلایا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میرے صحابہ میری بات غور سے سنو، تمہاری نیت بڑی اچھی ہے، تمہارا اخلاص، ایمان، ہر چیز پوری ہے، لیکن خبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر آپ کے میرے طریقے کو چھوڑ کر تم جو بھی عبادت کرو گے اللہ کے ہاں مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا، کوئی بھی عمل جس پر ہمارے طریقے کی مہر نہیں ہے، وہ مردود ہے، لٹا کر منہ پہ دے ماری جائے گی، وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عبادت کا طریقہ نکالو، میرے طریقے کو چھوڑ کر عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو؟ یاد رکھو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں، اللہ کے قرب کے طریقے جاننے والا بھی میں ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں 3 شرطیں بتائیں، کتاب و سنت سے دلائل بھی ان شرطوں پر آپ کو معلوم ہو گئے، دونوں شرطیں موجود ہیں، ایمان بھی ہے، اخلاص نیت بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، تو صحابہ کرام کا بھی عمل اللہ نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا کہ باز آ جاؤ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھو گے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی بلکہ تمہارے لیے وبال بن جائے۔